انسان نے اپنی وحشت کے زمانے میں بھی وہ کچھ نہیں کیا ہوگا جو بھارت آج کے مہذب زمانے میں کر رہا ہے۔ بھارت کشمیر میں درندہ بنا ہوا ہے اور کسی خونی جانور کی طرح کشمیریوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ کشمیر کے مسلمان بھارت کے لیے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ شکاری بندوقوں سے ان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انسانی جسموں پر چھروں کے ہزاروں نشان اس کی ذہنی پستی کی علامت ہیں۔ اس نے انسانوں کو اندھا کر کے اس زمانے کی یاد تازہ کر دی ہے جب قابض اقوام مقبوضہ اقوام کے لوگوں کی آنکھیں نکال کر انہیں ساری عمر کے لیے معذور کر دیا کرتی تھیں۔ یہاں بھی بھارت قابض اور کشمیر مقبوضہ ہے، لہٰذا اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمین کس کی ہے، اور وہ اس زمین کے بیٹوں کے خون سے انہی کی زمین کو رنگین کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت فطرتاً ظالم اور فتنہ پرست و فتنہ پسند ہندوؤں کا ملک ہے۔ وہ خود کو لاکھ سیکولر کہے لیکن وہ کسی اور مذہب کے لوگوں کو بھارت میں ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور اس بات کا احساس اب وہاں بسنے والی دوسری اقلیتوں کو بھی ہو رہا ہے کہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کیوں کی جا رہی ہے۔ اسی لیے بالآخر سکھ برادری بھی بول اٹھی ہے، کشمیر پاکستان کا، پاکستان گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے۔ اور ان کے دانشوروں، بین الاقوامی سکھ تنظیموں، طلباء تنظیموں اور کشمیر میں موجود سکھوں نے کشمیر کی آزادی کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح جرمنی، برطانیہ، فرانس، پاکستان اور امریکہ میں موجود سکھوں نے کشمیریوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ بھارت میں کسی اقلیت کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ظالم حکومت کے خلاف اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کشمیر کے مسئلے کو اب عالمی سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے، اور عالمی ضمیر کی نیند میں یہ خلل بھی بھارت کی حکومت کے مظالم سے چھلنی کشمیریوں کے جسموں نے ڈالا ہے، اور اسی چیز کو سکھ برادری نے بھی محسوس کیا ہے۔ بھارت اپنے انہی غیر انسانی مظالم کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں آیا ہے اور اسے دنیا سے مخالفت کا سامنا ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو بھارت خود ایک دہشت گرد ہے جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کرواتا ہے، اور پاکستان تو ویسے ہی اس کے نشانے پہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کلبھوشن یادو جیسے اس کے حاضر سروس افسران پاکستان سے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ الزامات پھر بھی پاکستان پر لگاتا ہے۔ اس سب ظلم و ستم اور انسانیت سوز واقعات کے باوجود حوصلہ مند اور خوش آئند بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اب وہ مسئلہ نہیں جو صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں تک محدود ہو یا اس کی عمارت کے اندر ہی سنائی دے۔ اب یہ کشمیر کے گلی کوچوں میں لڑی جانے والی آزادی کی فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس کے لیڈر اب صرف عمر رسیدہ قیادت نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے اور ان کی جانشینی کے لیے برہان مظفر وانی جیسے کشمیر کے نوجوانوں کی فوجیں ان کے پیچھے ہیں۔ لہٰذا بھارت کو کشمیر کی آزادی کے بارے میں اب سوچنا ہوگا اور کشمیریوں کی آزادی کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ اسے مزید نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔